آج سے یہ نوار لڑکی پورے محل کی دیکھ بھال کرے گی۔ میر سکندر کے جابرانہ حکم پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ 16 سالہ منہال، جس نے ناز و نام میں پل کر کبھی سختی نہیں دیکھی تھی، اتنے بڑے قلعے کا اکیلے کام کیسے کرتی؟ آپ کسی اور سے یہ خدمت لے لیں، میں بدلے میں اپنا یہ قیمتی سونے کا ہار آپ کو دے دوں گی۔ منہال نے خوف اور معصومیت کے ملے جلے تاثرات سے التجا کی تو وہاں موجود سبھی دنگ رہ گئے۔ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا، سکندر نے سرد لہجے میں اس کا راستہ روکا۔ ہاتھ ہٹائے مغرور انسان، میں نے کبھی ایسے کام نہیں کیا۔ منہال نے غصے سے اس کی گرفت چھڑانی چاہی۔ مغرور؟ سکندر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی حاکمیت کو یوں للکارا گیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ شاہ جی، خدا کے لیے رک جائیں، ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فضا میں گونجی۔ رحیم کاکا، جو برسوں سے اس محل کے وفادار ملازم تھے، جلدی سے دونوں کے بیچ میں آ گئے۔ سکندر کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ رحیم، تمہاری یہ مجال، تم میرے راستے میں آؤ گے؟ سکندر کی آواز کی گرج سے پورا ہال گونج اٹھا۔ شاہ جی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی بچی ہے، اس نے باہر کی دنیا کی سختیاں نہیں دیکھی، آپ کا ہاتھ اس پر اچھا نہیں لگے گا۔ رحیم نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اپنی گہری غضبناک نظریں رحیم پر ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا، لیکن رحیم کی بوڑھی ہڈیوں پر اسے شاید تھوڑا سا لحاظ آ گیا۔ اس نے رخ بدلا اور منہال کی طرف قدم بڑھایا۔ منہال کا سانس جیسے گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ ہار کہاں ہے؟ سکندر نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ منہال نے کانپتی آواز سے اپنے گلے کا قیمتی سونے کا ہار اتارا اور سکندر کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سکندر نے ہار کو دیکھا اور اپنی مٹھی بند کی اور اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا، یہ ہار اب میرا ہے، لیکن کام تمہیں ہی کرنا ہوگا، اور آج ہی سے۔ رحیم، اسے لے جاؤ اور سمجھا دو کہ اس قلعے کے کیا قوانین ہیں۔ وہ مڑا اور اپنی بھاری قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف ایک گہرا سناٹا اور منہال کی سسکنے کی آواز رہ گئی۔ ظلم کی انتہا اور گرتی ہوئی طبیعت اگلا پورا دن منہال کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ سکندر نے جیسے ٹھان لی تھی کہ وہ اس لڑکی کا غرور خاک میں ملا کر رہے گا۔ منہال، اٹھو، دیوان خانے کی صفائی کرو۔ منہال، ابھی تک شاہ جی کا کھانا تیار کیوں نہیں ہوا؟ یہ کپڑے دیکھو، ان پر ابھی تک داغ ہے، انہیں دوبارہ دھو۔ محل کے دوسرے کارندے سکندر کے خوف سے منہال کو پے در پے احکامات دے رہے تھے۔ منہال، جس نے کبھی کچن کا رخ تک نہیں کیا تھا، اس کے نازک ہاتھ برتن دھو دھو کر سرخ ہو چکے تھے اور جھاڑو دینے سے اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ دوپہر ڈھلی تو اس کا سر چکرانے لگا۔ بیٹی، تھوڑا پانی پی لو۔ رحیم کاکا چوری چھپے اس کے لیے پانی کا گلاس لائے۔ کاکا، مجھ سے اب نہیں ہو رہا، میری ٹانگیں جواب دے رہی ہیں۔ منہال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور تیز بخار کی وجہ سے اس کا جسم تپ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹی، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ رحیم کی آواز میں ایک گہرا کرب تھا، جیسے اس کے اپنے دل پر چوٹ لگی ہو۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا محل سو رہا تھا، رحیم کاکا کچن کے پچھلے حصے میں بیٹھے گہرے سوچ وچار میں ڈوبے تھے۔ منہال کی حالت دیکھ کر ان کا اپنا پرانا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ شاہوں نے ان کی اپنی بیٹی کو بھی تو اسی طرح ونی کے طور پر چھین لیا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ وہ اس معصوم لڑکی کو اس جہنم میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے 19 سالہ چھوٹے بیٹے جگو کے پاس گئے۔ جگو، جو اپنے نام کی طرح ہر وقت چست، تھوڑا شرارتی اور الٹی سیدھی باتیں کرنے کا ماہر تھا، گہری نیند سو رہا تھا۔ جگو، اٹھو بیٹا، جلدی اٹھو۔ رحیم نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہوا ابا، صبح ہو گئی کیا؟ ابھی تو خواب میں نے شاہی حلوہ کھایا تھا۔ جگو نے آنکھیں ملتے ہوئے بڑبڑایا۔ چپ کر اور میری بات غور سے سن۔ تجھے ابھی اسی وقت منہال بی بی کو لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اپنے گاؤں۔ رحیم نے سنجیدگی سے کہا۔ جگو کی نیند ایک دم اڑ گئی۔ کیا ابا؟ شاہ جی کو پتہ چلا تو وہ میری ہڈیاں توڑ کر سرما بنا دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے، میں اندر کا راستہ کھولتا ہوں، تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، اس بچی کی جان بچا لو۔ جگو، شاہ جی اسے مار ڈالیں گے۔ رحیم کی آنکھوں میں التجا دے کر جگو کا شرارتی دل بھی پگھل گیا۔ ٹھیک ہے ابا، آپ کہتے ہو تو میں جا رہا ہوں، لیکن اگر میں زندہ نہ بچا تو میری پسندیدہ قمیص ساجد کو مت دینا۔ جگو نے سنجیدہ ماحول میں بھی اپنی عادت کے مطابق کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ رحیم نے منہال کو اٹھایا، جو بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش تھی۔ اس نے اس کے سر پر چادر ڈالی اور جگو کے حوالے کیا۔ دونوں اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محل کے خفیہ راستے سے باہر نکل آئے۔ سرد رات کی ہوا منہال کے چہرے سے ٹکرائی تو اس کو تھوڑا ہوش آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی جی، اب بولنا بند اور دوڑنا شروع کرو۔ اگر شاہ جی کے بندوں نے دیکھ لیا نا تو اگلی قسط ہماری قبر میں ہوگی۔ جگو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کچے راستوں کے کھیتوں اور جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے صبح کے وقت جگو کے گاؤں پہنچ گئے۔ جگو کا گھر ایک چھوٹا سا مٹی کا مکان تھا، جہاں سکون تو تھا لیکن عیش و عشرت کا نام و نشان نہیں تھا۔
منہال تھکن اور بیماری سے چور ہو کر صحن میں پڑے ایک چارپائی پر گر پڑی۔ جگو نے گلاس میں پانی لیا اور بولا، لو بی بی جی پانی پیو، یہ ہمارا محل ہے، یہاں کوئی سکندر شاہ نہیں ہے جو آپ کو جھاڑو مارنے کو کہے گا، یہاں بس میں ہوں، میری ماں ہے اور یہ مکھیاں ہیں۔ منہال نے روتے ہوئے پانی کا گلاس لیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قید خانے سے نکل آئی ہے، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک خوف بیٹھا ہوا تھا کہ سکندر اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ جگو اگر وہ یہاں آ گیا؟ منہال نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جگو نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ارے بی بی یہ جگو کا گاؤں ہے، یہاں اتنی گلیاں ہیں کہ شاہ جی کا گھوڑا بھی راستہ بھول جائے گا، آپ بس آرام کرو، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ منہال نے آنکھیں بند کر لی، اس کے دل کو تھوڑا حوصلہ ملا، لیکن کہانی ابھی نہیں ختم ہوئی، طوفان ابھی باقی تھا۔ مٹی کے کچے کمرے میں منہال کو چادر اڑا کر جگو باہر صحن میں آیا تو اس کی ماں مائی بختو چولہے کے پاس بیٹھی سوکھی لکڑیاں جلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا، جگو یہ کون ہے جسے تو راتوں رات اٹھا لایا ہے؟ مائی بختو نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ اماں آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر مٹی کی دیواریں ہیں۔ جگو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، یہ شاہ جی کی قید سے چھڑائی ہوئی معصوم چڑیا ہے، ابا نے بھیجا ہے، اگر وہاں رہتی تو سکندر شاہ اسے مار ڈالتا۔ مائی بختو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، ہائے ہائے تو مروائے گا جگو، شاہ جی کو پتہ چلا تو وہ پورے گاؤں کو آگ لگا دیں گے، اور ہم خود دانے دانے کو ترس رہے ہیں، اس لڑکی کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اماں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال اس کے پینے کے لیے تھوڑی لسی یا کوئی چائے بنا دو، اسے تیز بخار ہے، جگو نے فکر مندی سے کہا۔ کمرے کے اندر چارپائی پر لیٹی منہال کی آنکھیں کھلی تھی، وہ ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بھوک سے پیٹ میں جیسے مروڑ اٹھ رہے تھے، لیکن گھر کی حالت دیکھ کر اسے کچھ مانگا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک لقمے کو اور پانی کی بوند کے لیے یوں ترسے گی۔ ادھر قلعے میں صبح ہوتے ہی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دیوان خاص میں سکندر شاہ کی گریدار آواز گونج رہی تھی، ایک لڑکی اور وہ بھی بخار میں مبتلا، تم سب کی موجودگی میں یہاں سے غائب ہو گئی، کہاں ہے پہرے دار؟ سارے ملازم سر جھکائے کانپ رہے تھے۔ سکندر کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ چکا تھا، اس کی نظریں اچانک کونے میں کھڑے رحیم کاکا پر پڑی، جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سکندر چلتا ہوا ان کے قریب آیا، اس کے بھاری بوٹوں کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی، رحیم تم کل رات اس کی وکالت کر رہے تھے؟ سکندر نے اپنے ہاتھ کی چھڑی رحیم کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ منہال کہاں ہے؟ شاہ جی مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا۔ رحیم نے کامتی آواز میں جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی عمر بھر کی وفاداری اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جھوٹ! سکندر نے غصے سے چھڑی میز پر ماری۔ تمہارا بیٹا جگو بھی غائب ہے، مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ سکندر نے اپنی گارڈز کو اشارہ کیا، اس بوڑھے کو تب تک مارو جب تک یہ اگل نہ دے کہ وہ دونوں کہاں چھپے ہیں۔ شاہ جی رحم کریں، میں بوڑھا آدمی ہوں، رحیم کاکا چلائے، لیکن گارڈز نے انہیں بالوں سے پکڑا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اگلے ہی لمحے صحن سے رحیم کاکا کی دردناک چیخیں ابری، جو پورے قلعے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ سکندر سگار سلگا کر کھڑکی کے پاس کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر رحم کا ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ گاؤں میں 3 دن گزر چکے تھے اور اب حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ جگو نے اپنے حصے کی آدھی روٹی بھی منہال کو دے دی تھی، لیکن اب گھر میں آٹا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ منہال کا بخار تو کچھ کم ہوا تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کے نازک کپڑے مٹی سے اٹ چکے تھے اور پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جگو مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ بھی دے دو، منہال نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ جگو نے خالی مٹکے اور آٹے کے خالی ڈبے کو دیکھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جگو جو ہر وقت ہنستا رہتا تھا، آج اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بی بی جی آپ فکر مت کرو، میں یہ جگو ابھی گیا اور ابھی کچھ لے کر آیا، شاہی حلوہ تو نہیں لیکن تندوری روٹی ضرور لائے گا۔ جگو نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ گاؤں کے چودھری کے پاس گیا، پاؤں پڑا، منتیں کی کہ تھوڑا سا آٹا ادھار دے دے، لیکن غریب کی فریاد کس نے سننی تھی؟ چودھری نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ہار کر جگو نے ایک کسان کے کھیت سے چوری چھپے چند کچی چھلیاں توڑی اور قمیض میں چھپا کر بھاگتا ہوا گھر آیا۔ اس نے جلدی سے چھلیاں چولہے کے راکھ میں بھونی اور ایک پلیٹ میں رکھ کر منہال کے سامنے رکھ دی۔ لو بی بی جی گرم گرم کالی مرچ والی مکھلی کھاؤ، جگو نے کہا۔ منہال نے مکھلی کا ایک سخت دانہ منہ میں رکھا، لیکن وہ اتنا سخت اور کڑوا تھا کہ اس سے چبایا نہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر آ گئے۔ جگو میں یہ نہیں کھا سکتی، مجھ سے نہیں چبایا جا رہا۔ منہال رو پڑی۔ میری قسمت میں کیا صرف بھوک اور تڑپنا ہی لکھا ہے؟ مائی بختوں نے تپ کر کہا۔ شہزادی صاحبہ، یہاں مٹی کے گھر میں پیزا اور برگر نہیں ملتے، جان بچانی ہے تو یہی چبانا پڑے گا۔
जग्गू ने अपनी जान दांव पर लगाकर ये चोरी की है। मिनहाल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसे एहसास हुआ कि इसकी वजह से यह खानदान कितनी बड़ी मुसीबत में है। इसने रोते हुए वही सख्त आना दोबारा मुंह में रखा और जबरदस्ती निगलने लगी। हर लुकमा इसके हलक में कांटे की तरह चुभ रहा था, लेकिन ये इसकी नई जिंदगी की तलख हकीकत थी। चौथे दिन की शाम गांव के बाहर धूल का एक बड़ा तूफान उठा। कुछ गांव वालों ने देखा कि 4 काली गाड़ियां और चंद घोड़े सवार तेज रफ्तारी से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। घोड़ों की टापों की आवाज दिल दहलाने वाली थी। एक लड़का भागता हुआ जग्गू के घर में दाखिल हुआ। जग्गू, ओ जग्गू, भाग यहाँ से, किले के बंदे आ गए हैं। चौधरी के डेरे पर सिकंदर शाह खुद उतरा है और वह रहीम काका को अध मुआ करके अपने साथ लाया है। ये सुनते ही मिनहाल के हाथ से पानी का मट्टी का गिलास छूटकर जमीन पर गिरा और वो पाश पाश हो गया। इसका पूरा जिस्म खौफ से थर थर कांपने लगा। सिकंदर, वो यहाँ पहुंच गया। मिनहाल की आवाज गले में ही फंस गई। जग्गू ने जल्दी से अपनी लाठी उठाई और मिनहाल का हाथ पकड़ा। बीबी जी, अब रोने का वक्त नहीं है। अगर वो यहाँ आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अब्बा की कुर्बानी जाया नहीं होनी चाहिए। पिछली गली से निकलो जल्दी। बाहर अंधेरा फैल रहा था और दूर से सिकंदर के आदमियों की ललकार सुनाई दे रही थी। तूफान बिल्कुल इनके सर पर पहुंच चुका था। जग्गू ने मिनहाल का कांपता हुआ हाथ पकड़ा और माई बख्तू को गले से लगाया। अम्मा, अपना ख्याल रखना। अगर मैं जिंदा रहा तो वापस आऊंगा। जा जग्गू, अल्लाह के हवाले, इस मासूम को बचा ले। माई बख्तू ने रोते हुए दोनों के सर पर हाथ रखा। जग्गू मिनहाल को लेकर पिछले दरवाजे से निकला और अंधेरे गलियों में गायब हो गया। अभी इन्हें निकले चंद मिनट हुए थे कि सिकंदर शाह अपने गार्ड्स के साथ जग्गू के घर के सहन में दाखिल हुआ। इसके पीछे 2 आदमी रहीम काका को घसीटते हुए ला रहे थे, जिनका कुर्ता खून से सुर्ख हो चुका था और वो नीम बेहोश थे। कहाँ है वो? सिकंदर माई बख्तों के सामने आकर अपनी बंदूक की नाली जमीन पर मारते हुए पूछा। माई बख्तों ने कांपते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाए। शाह जी, वो तो कब के निकल गए, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। मेरे बूढ़े मियाँ को छोड़ दें खुदा के लिए। सिकंदर ने गुस्से से सहन में पड़ी मिट्टी की हांडी को बूट से ठोकर मारी, जो टूटकर बिखर गई। रहीम, देखो अपने बेटे का अंजाम। अब तुम दोनों मियाँ बीवी इस वक्त तक इस किले की जेल में सड़ोगे जब तक वो लड़का मेरे सामने नहीं आता। सिकंदर ने अपने आदमियों को इशारा किया। पूरे गांव का घेराव करो, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। दूसरी तरफ जग्गू और मिनहाल खेतों के रास्ते मेन रोड की तरफ भाग रहे थे। मिनहाल के पाँव में चप्पल नहीं थी। नुकीले पत्थर और झाड़ियां इसके पाँव को जख्मी कर रही थी। जग्गू, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मिनहाल जमीन पर बैठ गई। इसकी सांसें उखड़ रही थी। बीबी जी, अगर अब रुके तो अगली की सीधी ऊपर लगेगी। जरा हौसला करो। जग्गू ने नीचे झुककर इसके पाँव देखे, जिनसे खून रस रहा था। इसने अपनी कमीज का दामन फाड़ा और मिनहाल के पाँव पर पट्टी की तरह लपेट दिया। तुम्हें अपनी कमीज बहुत प्यारी थी ना? मिनहाल ने रोते हुए पुरानी बात याद की। जग्गू ने हंसने की नाकाम कोशिश की। अरे बीबी, कमीज तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन आपका यह नाजुक पाँव टूट गया तो मुझे बारात में आपको उठा कर चलना पड़ेगा, जो मुझसे नहीं होना। मिनहाल इस तकलीफ में भी हल्का सा मुस्कुरा दी। रात के 3 बज रहे थे। दोनों सड़क के किनारे एक जली हुई दुकान के पीछे छुपे हुए थे, जहाँ सख्त सर्दी हो रही थी। मिनहाल भूख और ठंड से थर थर कांप रही थी। भूख लगी है जग्गू? मिनहाल ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं बीबी जी, मेरा तो पेट भरा हुआ है। वो जो रात को 2 मकलियां खाई थी ना, वो अब तक हजम नहीं हुई। जग्गू ने झूठ बोला, हालांकि इसके अपने पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इतने में सड़क पर एक कार आकर रुकी। इसमें से 2 आदमी निकले। जग्गू ने सोचा शायद कोई मदद मिल जाए। वो आगे बढ़ा। बाबूजी, थोड़ी मदद कर दें। इनमें से एक आदमी ने जग्गू को देखा और फिर पीछे छुपी मिनहाल पर नजर डाली। इसकी नीयत बदल गई। कहाँ से उठा कर लाया है इस लड़की को? निकाल जो कुछ है तेरे पास, वरना पुलिस को बुलाते हैं। दूसरे आदमी ने मिनहाल का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मिनहाल खौफ से चीख उठी। जग्गू का खून खोल उठा। इसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से इस आदमी के सर पर दे मारा, जो मिनहाल की तरफ बढ़ रहा था। वो कराहते हुए जमीन पर गिरा। जग्गू ने मिनहाल का हाथ खींचा। भागो बीबी जी। वो दोनों अंधेरे में सड़क की दूसरी तरफ दौड़ने लगे। वो लोग पीछे नहीं आए क्योंकि वो खुद किसी गलत काम में मलूस लग रहे थे। गरीबी और बेबसी के इस सफर में इन्हें इंसानों के रूप में भेड़िए मिल रहे थे। सुबह के धुंध लगे में एक लारी अड्डे के करीब दोनों सहमे हुए बैठे थे। मिनहाल का चेहरा मिट्टी से अट चुका था और वो बिल्कुल निढाल थी। वहां एक चाय का खोखा था, जहां एक बूढ़ा आदमी ग्राहकों को चाय दे रहा था। जग्गू इसके पास गया। चाचा, खुदा के लिए इस बच्ची को थोड़ी सी चाय और एक बिस्किट दे दो। हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़े ने जग्गू की फटी हुई कमीज और मिनहाल की हालत देखी। इसका दिल पिघल गया। इसने 2 कप गर्म चाय और 4 बंद मक्खन लगाकर इनके सामने रख दिए। खाओ बच्चों, अल्लाह भला करेगा। खाओ बच्चों, अल्लाह भला करेगा। लगता है किसी बड़ी मुसीबत में हो, बूढ़े चाचा ने हमदर्दी से कहा।
منہال نے جب چائے کا پیالہ گھونٹ لیا اور بند کر ٹکڑا منہ میں رکھا تو اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ جگو، یہ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے۔ ہاں بی بی جی، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بس قسمت کا کھیل ہے، جگو نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ دن چڑھے، ایک بڑا لال رنگ کا ٹرک وہاں آ کر رکا جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ڈرائیور، جس کی لمبی داڑھی تھی اور سر پر پگڑی تھی، نیچے اترا۔ وہ کشمیر مال لے کر جا رہا تھا۔ جگو بھاگ کر اس کے پاس گیا اور سچی کہانی کا ایک حصہ سنایا کہ کچھ گنڈے ان کے پیچھے ہیں اور انہیں جان کا خطرہ ہے۔ خان صاحب، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، بس یہاں سے دور نکال دو، جگو نے التجا کی۔ ڈرائیور نے دونوں کو غور سے دیکھا اور پشتو لہجے میں بولا، سیدھا کشمیر جا رہا ہوں لالا، اگر پولیس کا ڈر نہیں ہے تو پیچھے ٹرک کے سامان کے بیچ میں چھپ جاؤ، کوئی نہیں دیکھے گا۔ جگو اور منہال جلدی سے ٹرک کے پچھلے حصے میں چڑھ گئے جہاں بوریوں کے درمیان جگہ بنی ہوئی تھی۔ ٹرک سٹارٹ ہوا اور ایک بھاری گرج کے ساتھ سڑک پر دوڑنے لگا۔ سفر کئی گھنٹوں پر محیط تھا۔ ٹرک جیسے جیسے اونچائی کی طرف بڑھ رہا تھا، ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ بوریوں کے بیچ بیٹھے منہال اور جگو ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھ گئے تاکہ سردی کم لگے۔ منہال نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جگو، کیا ہم کبھی واپس جا پائیں گے؟ کیا میر سکندر میرے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچائے گا؟ جگو نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، بی بی جی، سکندر شاہ جتنا بھی بڑا جابر ہو، اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ وہ ابا پر ظلم کر رہا ہے، لیکن ابا نے مجھے کہا تھا کہ جگو کچھ بھی ہو جائے اس معصوم کی جان بچانی ہے۔ میں ان کا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ منہال نے جگو کی طرف دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو 2 دن پہلے حلوے کے خواب دیکھ رہا تھا اور آج ایک مرد کی طرح اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ تھینک یو جگو، اگر تم نہ ہوتے تو میں مر جاتی۔ ارے بی بی جی، تھینک یو بول کر پرایا مت کرو، بس کشمیر پہنچ کر مجھے کشمیری سیب کھلا دینا، حساب برابر۔ جگو نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے دوبارہ اپنی شرارت کا تڑکا لگایا۔ اگلے دن کی صبح ہوئی تو ٹرک ایک پہاڑی علاقے میں رک گیا۔ ڈرائیور نے پیچھے آ کر کپڑا ہٹایا۔ چلو بچوں، کشمیر آ گیا ہے۔ یہ مظفر آباد کا مضافاتی علاقہ ہے، یہاں سے آگے تم اپنی راہ لو۔ جگو اور منہال نیچے اترے۔ سامنے خوبصورت سرسبز پہاڑ تھے جن کی چوٹیوں پر دھند چھائی ہوئی تھی اور نیچے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ منظر جتنا خوبصورت تھا، ان کی زندگی اتنی ہی کٹھن تھی۔ ان کے پاس نہ پیسے تھے، نہ رکنے کا ٹھکانہ، اور سردی ایسی تھی کہ ہڈیاں کانپ رہی تھی۔ منہال نے اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن وہاں سونے کا ہار نہیں تھا، وہ تو سکندر لے چکا تھا۔ اب ان کے پاس صرف ان کی سانسیں اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔